دیکھیں ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو آپ دیوار سے لگائیں گے نقصان ملک کا ہوگا۔ قومی جماعت کو جب بھی عزت پہنچائی گئی ہے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اوکے، آپ نے دیکھیں ذکر تحریک کیا انصاف نے تو ہمیشہ ملک کی بات کی ہے۔ دیکھیں آج تحریک ہی انصاف وہ انٹرم جماعت ہے پرائم جس منسٹر میں نے کبھی کہا ہے کہ مساجد ہم کی بات نہیں مختصر ہوئی، مدت کے جس لیے میں آئے ہیں۔ کبھی پشتون پنجابی کی بات نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف نے ملک کو مضبوط کیا ہے ہمیشہ۔ جب پیپل پارٹی بھی کبھی کسی زمانے میں مرکزی قومی جماعت ہوتی تھی، اس نے بھی بے نظیر صاحبہ نے بھی ملک کو مضبوط کیا تھا، بھی ملک کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہم فیس کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ حد سے زیادہ زیادتی ہے، کیونکہ 14 اگست کو ہمارے کارکنان کو جو ہے تحریک جو ہے یوم آزادی تک جو ہے منانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ بیچاروں کو بڑی تکلیف سہنی پڑی۔ رائٹ، دوسری طرف ایک اور جماعت آتی ہے اسلام آباد، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے، پی لیکن ٹی ایک ایم کو جماعت اسلام آباد میں آ کے احتجاج کرے، وہ ان کا حق ہے، وہ ان کو کرنا چاہیے، اجازت ملنی چاہیے، اچھا آپ ہوا پی ٹی اجازت ایم کو ملی، ویلکم کر لیکن رہے ہیں دوسری سر، جماعت آپ کو نے 14 اگست ان کے منانے کی بھی نعرے اجازت سنے نہیں تھے، ہے۔ وہ کیا میں نعرے سمجھتا ہوں لگا رہے اتنی تھے؟ پابندیاں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ نہیں، بٹ جو نعرے لگائے پی ٹی ایم نے اپنی جلسے میں، آپ اس کو کنڈیم نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم تو، آپ آج کی بات کر رہی ہیں، ہم تو پتہ نہیں ان چیزوں کو دیکھیں جو ان کے ایشوز ہیں، وہ ایشوز ان سے پہلے ہمیشہ اٹھائے ہیں۔ جب پی ڈی ایم جو یہ پی ٹی ایم جو ہے جب بنی بھی نہیں تھی، اس سے 20 سال پہلے عمران خان صاحب ان چیزوں کو اٹھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ تو بیسیکلی ہمارے ایشوز ہیں جو تحریک انصاف نے چیمپئن کیے ہیں، اور ہمیشہ ڈرونز کے خلاف اور اس طرح کے آپریشنز کے خلاف جو وہاں پشتونوں کو نقصان پہنچا اس کے خلاف بات کی ہے، لیکن انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کو ملک سے جوڑا ہے، ریاست کے خلاف بیانیہ کھڑا نہیں ہوا۔ یہ جو نعرے ہیں، اس طرح کے نعروں کے ساتھ نہ ہم پہلے تھے، نہ آج ہیں، نہ کبھی ہوں گے، لیکن یہ نعرے جس نے لگائے ہیں ان کے خلاف تو جو ہو سو ہو۔ ہمارا نقطہ سمپل ہے، انہوں نے احتجاج کرنا ان کا حق ہے، وہ آئے۔ کیا یہ تحریک انصاف کا حق نہیں ہے؟ وہ اس ملک کے رہنے والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے 9 مئی جن کا نقصان جنہوں نے کیا ہے، وہ کوئی لاکھوں تو نہیں ہے نا، چند سو ہوں گے، ان کو سزا ملے نا۔ باقی اوکے، جو لاکھوں سو لوگ ہیں، جو کروڑوں ہمارا ووٹر سپورٹر ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو استحکام پاکستان پارٹی یا تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز میں شامل ہونے کا کسی نے کہا؟ یار دوست آ جاتے ہیں مشورہ دینے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ کے حوصلے بلند ہوں، اللہ تعالیٰ استقامت اور آپ کو ثابت کہا قدمی دے گیا کہ دیتا ہے۔ باہر مائک ہے، آ جاؤ پریس کانفرنس کرو، جاؤ گھر میں جا کے سکون سے سو، یہ آئی آفر آپ کو؟ کوئی مشترکہ دوست کبھی کبھی مشورہ دینے آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ثابت قدم رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اور میں تو ہر اس ورکر کو اپریشیٹ کرتا ہوں جس نے پریشر میں کبھی پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی ضیاء صاحب کے دور پرویز میں، خٹک صاحب، جس چونکہ نے میں نے جس نے آپ کی کبھی نون لیگ انٹریکشن نہیں دیکھی چھوڑی، ہے خٹک تو صاحب کے جس نے کبھی ساتھ، نون لیگ نہیں چھوڑی کسی پریشر میں، میں تو ان تمام سیاسی ورکرز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ جی ایک بٹ جماعت میں رہنا اور اس کو چھوڑنا ایک آدمی کا اپنا ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو ایک جماعت اچھی نہیں لگی جا کے چھوڑ دے، لیکن اس وجہ سے کہ اس کو کوئی مشکل ہے اس وجہ سے چھوڑے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بنیادی آپ کی جو سیاسی آزادی ہے، جو رائٹ ہے، اس کے خلاف ہے۔ آپ کا رائٹ ہے، آپ جس جماعت میں سیاست کرنا چاہیں آپ کریں، جو لیڈر آپ کو اچھا لگے۔ مجھے عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں، مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ آپ کو میاں نواز شریف کیوں اچھے لگتے ہیں۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، فواد چودھری، بڑے بڑے، یہ کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب، پرویز خٹک، کس پہ حیرت کس پہ ہوئی آپ کو؟ سارے پرانے ہمارے ساتھی رہے، بڑا عرصہ اکٹھے گزرا۔ کچھ تو جو بعد میں آئے تھے جیسے خٹک صاحب ہیں یا اس طرح کے، ظاہر ہے وہ بھی ایک وقت انہوں نے گزارا، لیکن میرے خیال میں کچھ جو پرانے نظریاتی ساتھی تھے، مجھے نہیں پتا ان کی کیا مجبوری ہوگی، لیکن ان کے جانے کا مجھے ذرا افسوس ہوا، یا مجھے ایک ظاہر ہے میں جیل میں تھا، اخبار سے ہی کبھی کبھی پتہ لگ جاتا تھا، لیکن میرے خیال میں جہاں سے آپ کو عزت ملی ہو، تو جب کبھی کوئی امتحان یا تکلیف آئے تو تکلیف لازماً آئی ہوگی، تو لیڈر کے ساتھ مشکل میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب سے تو آپ کا مشکل میں اپنے ساتھی کلوز کو تعلق چھوڑنا رہا نہیں ہے، چاہیے۔ آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں، سو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ناراض ہیں؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کب سے بتائے تھے کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی، ریجٹ ہیں چیئرمین تحریک انصاف، ہم بار بار بولتے تھے، تو یہ بات آپ کے سامنے بھی ہوتی ہوگی؟ میں ان سب لوگوں کو ہمارے ایک بڑے ہی پرانے سینئر سیاستدان ظفر اللہ جمالی صاحب کی ایگزامپل دوں گا کہ جب آپ چھوڑیں، اقتدار میں چھوڑیں، جب آپ کی جماعت پاور میں ہو، طاقت میں ہو، تب اصولوں پہ چھوڑیں، تب آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ جس طرح ایک وقت
مجھے آخری سپیچ یاد ہے میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی قومی اسمبلی میں، جب انہوں نے ایک بہت ہی حساس معاملے پہ ایک سپیچ کی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی نہ پارلیمنٹ میں آئے اور نہ وہ نون لیگ کے کسی میٹنگ میں گئے. اب جب طریق میں مشکل وقت ہے، عمران خان صاحب پہ مشکل وقت ہے، مجھ پہ یا میرے دوستوں پہ مشکل وقت ہے، تو اس وقت میرے خیال میں چھوڑنا وہ مناسب نہیں ہوتا. کچھ اخلاقی کچھ مشرقی اقدار ہوتی ہیں، مشکل میں آپ کھڑے رہیں. ہاں جب مشکل ٹل جائے پھر آپ کسی اصول پہ اگر کوئی شخص چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑے، لیکن یہ وقت چھوڑنے کا نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو مشکل میں میاں صاحب کے ساتھ کھڑے رہے مشرف صاحب کے دور میں، یا جو ضیاء صاحب کے دور میں بنظیر صاحبہ کی جماعت میں کھڑے رہے، ان کی آج بھی عزت ہے. سو علی صاحب، آپ وزیر برائے پارلیمانی امور رہ چکے ہیں، یو انڈرسٹینڈ ڈیموکریٹک نارمس. اگر چیئرمین تحریک انصاف اب نااہل ہیں، جیل میں ہیں، تو کیا ان کو کسی اور کو نامنیٹ نہیں کرنا چاہیے چیئرمین؟ آخرکار یہ جمہوری پارٹی ہے، وائی شوڈ someone else not be aspirant؟ کیوں نہیں وہ کہے کہ میں بننا چاہتا ہوں چیئرمین؟ دیکھیں، ایک بات تو جو آپ کے بانی چیئرمین ہوتے ہیں جیسے عمران خان صاحب ہیں، ان کا تو ظاہر ہے ہمارے لیے نہ صرف چیئرمین ہے بلکہ ایک طرح سے ہمارے تو بچپن کے ہیرو بھی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. سوال جو آپ نے کیا بہت تکلیف دہ ہے، چونکہ ہم اس وقت پوری امید ہیں اور ہماری پوری توقع ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے انصاف میں ڈیلے ہو رہی ہے. محترم عمران خان صاحب کے کیس 5 اگست کو گرفتار ہوئے، آج 22 تاریخ گزر گئی اور ابھی تک ان کو بیسک ہیئرنگ نہیں مل سکی، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی کنوکشن ختم ہوگی اور وہ ریلیز ہوں گے. باقی عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ میں جماعت کو ایک ادارہ بناؤں گا، لیکن وہ وقت ابھی نہیں آیا. ابھی ہم پر امید ہیں انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے. کور کمیٹی کو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ وہ بنیادی فیصلہ سازی جو ہے وہ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے وائس چیئرمین صاحب جو شاہ محمود قریشی صاحب تحریک انصاف کے جو ہمارے وائس چیئرمین پاکستان میں، ان آوازوں میں سے ہیں، محدود چند آوازوں میں سے جو بڑی معتدل ہیں، جو بڑے رکھ رکھاؤ والے اور معاملات کو سنبھالنے والے اور معاملات کو افہام و تفہیم اور سیاسی انداز میں حل کرنے والے جو ہیں وہ شخصیت ہیں. ان کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا اور جس عجلت میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سارے جو سیاسی پروسیس ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، اس کو نقصان پہنچا لیکن ہے، کیونکہ قریشی صاحب سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے. انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. کوئی تو پارٹی میں سے کہے گا چیئرمین سے کہ آپ کے 3 چیف منسٹر تینوں کے تینوں دوسری طرف چلے گئے، کچھ تو آپ سوچتے کہ آپ کن لوگوں پہ تکیہ کر رہے ہیں، کس کو آپ لے کر آ رہے ہیں. یہ آپ لوگ شکوہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگ جیلوں میں جائیں، اس وقت بھی ڈانٹے کھائیں، اور یہ آپ کی جماعت میں نہیں ہے، یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے. یہ پھر فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کی سینس آف ججمنٹ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں، ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ جب تک وہ کتنی بدنیتی دفعہ کی ہو بنیاد سکتا پہ ہے نہ علی ہو. صاحب؟ کتنی دفعہ اندازاً جب آپ کہیں گے کہ اوکے اگر ہر دفعہ ہی ہوگا سو ول یو ناٹ کوشچن دیٹ پرسن؟ دیکھیں، انسان کو تب تک پتہ نہیں لگتا جب تک ایک امتحان نہ آئے. امتحان میں ہی آپ کو اپنے پرائے کا پتہ لگتا ہے، اور مشکل وقت آیا، بے شک اس میں کیا شک ہے. آپ کو اس میں نہیں کیا پتا تھا شک ہے اس کہ تحریک جماعت میں انصاف پہ کون کون مشکل سے وقت لوگ جو ہیں ہے وہ چھوڑنے آیا. کے لیے تیار ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می آپ کو نہیں پتا تھا. آپ کو پتا تھا، آپ نے بتایا بھی ہوگا. دیکھیں، آپ تو ہماری جماعت کو بڑا کلوزلی فالو کرتی رہی ہیں، پچھلے شاید ڈیکیڈ ہو گیا ہے. ہماری جماعت میں ہمیشہ یہ ڈیبیٹ رہی، نئے پرانے کی اور الیکٹیبل کی اور نظریاتی کی. یہ ڈیبیٹ رہی کیونکہ یہ مڈل کلاس کی ایک جماعت ہے، اور مڈل اور لوور مڈل کلاس ایجوکیٹڈ لوگوں کی ایک جماعت ہے جو ملک کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے کہ ان لوگوں نے، جو کہ وکیل تھا، جو کہ اسٹوڈنٹ تھا، جو کہ ٹیچر تھا، جو کہ ینگ انٹرپرینور تھا، جو کہ سرکاری ملازم تھا، جو پوئٹ تھا، جو مزدور تھا، جن لوگوں نے سوچا کہ یار یہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تو 2 فیملیوں کی اجارہ داری ہے، تو وہ آئے، انہوں نے خود سے یہ جماعت بنائی. تو اس میں تو مسئلے مسائل آئے، بالکل میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ بہت پہلے کچھ لوگوں کو جج کیا جانا چاہیے تھا، لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. ہاں، ان مسائل سے گزرنے کے بعد میں آپ کو آنیسٹلی یہ آپ کو میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی بہت زیادہ ریئلائزیشن ہوئی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے بہت زیادہ کارکنان کے ساتھ رمضان میں جس طرح وہ ملے، جس طرح کارکنان کو بالکل ایزی ایکسس دیا گیا، اور ایک فیصلہ ہوا کہ اس بار انشاءاللہ تحریک انصاف اپنے نظریے کی بنیاد پہ اپنے پرانے لوگوں کو، ورکرز میں سے قابل لوگوں کو انشاءاللہ ٹکٹیں دے گی. تو انہی غلطیوں سے انسان جو ہے وہ سیکھتا ہے. کم از کم تحریک انصاف وہ جماعت تو ہے نا جس میں امید ہے، جس میں ہوپ ہے، جس میں غلطیوں سے سیکھنے کے بعد دوبارہ ایک نئے سرے سے ایک نئی جستجو کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے. باقی جماعتوں میں تو وہی لوگ ہیں، پہلے ان کے دادا تھے، آج ان کے پوتے انہی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. میرے جیسا ورکر اپنی جماعت میں کیبنٹ ممبر بن گیا، کور کمیٹی میں پہنچ گیا، عمران خان صاحب کے قریب پہنچ گیا، بڑی بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی.
ہماری جماعت میں ورکر کیڈر کے لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف آ رہے ہیں. ان جماعتوں میں تو خاندانوں کی اجارہ داری ہے, چاہے جے یو آئی ہے, چاہے جو ہے وہ نون لیگ ہے, چاہے اے این پی ہے, اور چاہے وہ پیپلز پارٹی. سو راجہ ریاض صاحب نے کہا کہ آپ کا بلہ تو ہونا ہی نہیں ہے نیکسٹ الیکشن میں. یہ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی بات کی ہے. سو لیٹ سے پی ٹی آئی نہیں کرتی الیکشن کانٹیسٹ, تو آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اگر الیکشن ہوئے؟ دیکھیں راجہ ریاض صاحب, ہمارا تو انشاءاللہ اللہ مالک ہے, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے اور ہماری نظریے پہ ووٹ پڑے گا ہمیں. میری دعا ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو اس جماعت سے ٹکٹ مل جائے جس کی امید میں وہ بیٹھے تھے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف وہ اپوزیشن لیڈر بھی تھے اور اسی جماعت کے ٹکٹ کے امیدوار بھی تھے کہ اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ ملے. رائٹ. سو جس طرح آپ کو بابا ضمانت کے بعد گرفتار کیا جاتا رہا, اب لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف بھی. سو کتنے عرصے تک لگ رہا ہے آپ کو وہ ابھی جیل میں رہیں گے؟ لیکن مختلف کیسز میں ان کی بیل جو ہیں وہ ختم ہوئی ہیں اور ان کی گرفتاری اس میں ڈالی گئی ہے. تو ظاہر ہے ان کی کوشش تو یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر ہی رہیں. لیکن انشاءاللہ ہماری وکلاء کی ٹیم جو ہے وہ تگڑی ہے, محنت وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور امید ہے کل بھی سپریم کورٹ میں ہماری ہیئرنگ ہے, اور پرسوں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج والی ہیئرنگ ہے. اور یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ بصد احترام چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس کو کسی اور, سارے جج ہمارے لیے آنریبل ہیں, کسی اور کے حوالے کر دیں, اور جس کو بالکل فیل بھی نہ کریں, کیونکہ یہ ایک موکل کا اور ایک ملزم کا اور ایک کلائنٹ کا حق ہوتا ہے کہ اگر جہاں اس کا اعتماد نہ ہو تو اس کو وہ چینج ہو, تاکہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. تو ہم وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا جلد یا بدیر. اور عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں جب بھی ہوگا انشاءاللہ وہ بھی میدان میں ہوں گے. ہم تو یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی آنا چاہیے, اور اپنے ان کے بھائی کی حکومت تھی وہ نہیں آئے, ہمیں نہیں پتا, ہمارے دور میں تو بہانہ تھا کہ عمران خان صاحب ہیں اور وہ شاید وہ نہیں ان کو آنے دینا چاہ رہے. اب کیا امر مانے ہے, میں تو کہتا ہوں تمام لیڈرشپ جو ہے وہ آئے اور وہ مقابلہ کریں, اور بجائے اس کے کہ ٹیکنیکلٹیز میں ہم ایک دوسرے کو ناک آؤٹ کریں, عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں, عوام جس کو ناک آؤٹ کرے کر دے ووٹ کی طاقت سے.